اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ سمندر ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر اللہ تعالیٰ نے چلا دیے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کو یہ پار نہیں کر سکتے۔ ایک سمندر میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، دونوں اکٹھے بہتے ہیں لیکن آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی البحران، یہ دو سمندر برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، ان میں سے ایک میٹھا خوشگوار ہے جس کا پانی بڑا خوشگوار ہے اور دوسرا کھاری کڑوا ہے۔ پھر سمندر کے نظام پر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور طریقے سے قدرت واضح ہوتی ہے۔ سمندر میں یہ جو مد و جزر اور جوار بھاٹا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ سمندر کا پانی اوپر نیچے ہوتا ہے، مد و جزر اس میں آتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سمندر میں موجود جو مخلوقات ہیں، ابھی مخلوقات، ان کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا جائے۔ سمندر کے اتنے زیادہ پانی کو متوازن طریقے سے حرکت دینا اور اس میں آکسیجن کا انتظام کرنا اتنی بڑی حکمت اور قدرت ہے کہ انسان کی عقل دنگ ہے۔ یہ اتنا منظم سسٹم بتاتا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ یہ بادلوں سے اٹھتے ہوئے سحاب بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی اٹھانے والا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوء انقلاب۔ دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ پھر یہ مد و جزر جو ہے سمندروں کے کناروں کے اوپر موجود گندگی کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے، جہاں اس کے ذریعے سے آکسیجن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چاند کے ساتھ سمندر کے پانی کی اٹیچمنٹ اور اس کا اتار چڑھاؤ، اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ پھر دیکھیں نا، یہی سمندر، اس پر اللہ کی حکمرانی ہے کہ فرعون کو اسی میں غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کے اوپر رستے بنا دیے۔ فرعون جب سمندر میں داخل ہوا، دریا میں داخل ہوا، تو اس کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ یونس علیہ السلام کو زندہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے رب کی یہ قدرتیں ہیں، یہ اس کی طاقت اور قدرت کی واضح دلیلیں ہیں کہ میرے رب کی، میرے اللہ کی ہر چیز پر حکمرانی ہے۔ پھر اسی سمندر کے اندر نظام ہے، نچلی تہوں میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ جو لہریں ہیں وہ مخالف سمت میں بہتی ہیں، وہاں سے سورج کی روشنی کا گزران ناممکن ہے۔ اس اندھیرے کو بھی اللہ نے بیان کیا سورہ نور میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں پر جو مخلوقات ہیں وہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ وہ مخلوقات ظاہری بینائی سے محروم ہیں، ان کے جو سینسرز ہیں وہ بڑے تیز ہیں، اس سے وہ اپنی زندگی کا نظام جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اسی لیے غیر مسلم جب اس نے قرآن کریم میں یہ سمندروں کے عنوان پر آیات کو پڑھا تو مسلمان ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ جواب ملا نہیں۔
کہ قرآن کریم کے اندر سمندر کے بارے میں موجود حقیقتوں کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اس ذات کا ہے جس نے اس سمندروں کو پیدا کیا ہے۔ یہی چیز اس کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ تو اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات مقدسہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا چلتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میرے رب کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو یہ پانیوں کا نظام، سمندروں کا نظام، بحار، ابحر اور بحور کا نظام اللہ کی قدرت اور طاقت کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو توحید خالص پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔